اور بیہقی کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں عصر حاضر میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے والی بیماری جو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ، اسموکنگ اور شراب کے نام پہ مختلف قسم کے نام دے کر کے، لوگ مکروہ کا نام دے کر کے اس کو کھاتے پیتے، اس طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اسی ٹاپک کے اوپر دیا جائے، اسی لیے میں نے کو چنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گراں قدر نعمت ہے، اس انسان کو حفاظت کرنی چاہیے، اس نعمت کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس زندگی کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں آپ پوچھے جائیں گے کہ اس زندگی کو آپ نے کس چیز میں بتایا ہے اور کس چیز میں آپ نے گزارا ہے۔ اس لیے وہ خودکشی کر کے وہ اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو ہلاک و برباد کرتا ہے یا ہلاکت کے دہانے پہ لا کر کے وہ چھوڑتا ہے۔ اس لیے اس زندگی کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسان ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پردوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو کیسے غذا دینا چاہیے اور کس قسم کا غذا دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کا غذا اس کو مہیا کرتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ دنیا میں آتا ہے، پھر دیکھیے کہ اس کے کھانے پینے کا جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں اس کے کھانے پینے کا انداز بدلتے جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم انسانوں کو کھول کر کے بتلا دی ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیزیں آپ کو کھانا ہے اور یہ چیزیں آپ کو نہیں کھانا ہے۔ اب انسان کو طے کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کا حکم مانیں یا شیطان کی ہم اتباع کریں۔ اگر شیطان کی آپ اتباع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے رب نے کہا ہے کہ ان چیزوں کو کھاؤ، اس میں فائدہ ہے، انہی چیزوں کو کھانا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ ان چیزوں کو کھانا نہیں ہے، ان چیزوں کے قریب تک نہیں جانا ہے، ان چیزوں میں نقصان ہے، اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو ایسی صورت میں گناہگار ہوگا، ایسی صورت میں جہنم رسید ہوگا، ایسی صورت میں وہ عبادت کرے گا لیکن عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دور دراز سے آدمی پراگندہ بال ہو کر کے مکہ شریف کعبہ میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب اغفر لی، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و لحمہ حرام، تمہارا گوشت، تمہارا کپڑا، تمہارا خون، یہ سب کچھ حرام مال سے پلا ہوا ہے، یہ حرام مال سے یہ نشو نما تمہارا جسم پایا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَكَ، تمہاری دعا کیسے قبول کروں؟ تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایسا کام نہ کریں کہ ہم اتنا نیکی کا کام کرتے جائیں اور ہمارا عمل برباد ہوتا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ سب کو پتا ہے کہ ایک انسان اگر زندگی بھر اگر نیکی کا کام کرتا رہے اور پورے زمین آسمان کے برابر مال و دولت کو اللہ کے راستے میں لٹاتا رہے، زندگی بھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتا رہے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکتا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے بھی شرک کیا لیحبطن عملک، ہم تمہارے سارے کرایا اور کیے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے، اس کو مٹی میں ملا دیں گے، سارا اعمال تمہارا برباد ہو جائے گا۔ ایک نبی کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید کے طور پر امت کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر تو نے بھی ذرہ برابر شرک کیا تو سارے اعمال کو کیا کریں گے؟ برباد کر دیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں میں نے یہ ایگزامپل دیا، اگر کسی نے حرام کھایا، اگر کسی نے سود کھایا، اگر کسی نے انٹرسٹ کھایا، اگر کسی نے بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کھایا، زردہ کھایا، گل کیا، یہ ساری چیزیں اگر کیا میرے بھائیوں آپ عبادت زر پہاڑ کے برابر کرتے جائیے، آپ آسمان زمین کے بھر کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ اس کو صدقہ کر دیجئے، کوئی اللہ تعالیٰ کی یہاں حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آپ حرام کھاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آتا ہے فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَكَ، تمہاری دعا کیسے قبول کروں، کیونکہ تمہارا یہ جو کپڑا ہے، یہ تمہارا پنجابی ہے، یہ تمہارا شرٹ ہے، یہ تمہارے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، یہ تمہارا جو گوشت ہے یہ حرام مال سے پلا ہوا ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَكَ، تو تمہاری دعا کو ہم قبول نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ اس لیے ذرا سوچے، سود اور انٹرسٹ اور بیاج کھانے والے، اے بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا زردہ اور اسموکنگ اور شراب کے نام پہ یہ تمام چیزوں کو مکروہ کا نام دے کر کے دروازہ کھولنے والے، میں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں کرتے ہیں تو نیکی کے کام کرنے سے پہلے توبہ استغفار کر لیجئے، تاکہ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کسی مسلمانوں کا نام نہیں لیا، کسی قوم اور مذہب خاص کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا انسانیت کا نام لیا۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کتنا ہمدرد ہے، یہ انسان سے کتنا محبت کرتا ہے اور کتنا پیار و محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم کتنا غالب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو بھی کھانے دیتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے اس کو بھی کھانے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو گالی دیتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے کہ ان سب لوگوں کو بتا رہا ہے اے دنیا کے لوگوں، چاہے فرما بردار ہو اور چاہے نافرمان ہو، سن لو کان کھول کر کے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، دنیا کے اندر ان چیزوں کو کھاؤ پیو جو زمین کے اندر حلال اور طیب ہے، جو زمین کے اوپر حلال اور طیب ہے۔ حلال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پرمیشن آپ کو دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ بتلا دیا ہے کہ یہ فلاں چیزیں حلال ہے، یہ چیزیں حلال ہیں۔ اسی طریقے سے ان چیزوں کا پاک پوتر ہونا بھی شرط ہے۔ مثال کے طور پر روپیہ، پیسہ، گیہوں، چاول، یہ ہم آج کل کھاتے ہیں، تو یہ چیزیں حلال ہے، لیکن اگر اس کا کمائی کا طریقہ غلط ہے، اس کو اگر طلب کرنے کا طریقہ غلط ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک بوری چاول دکان سے آپ نے چرا لیا، کسی کے جیب مار لیے، آپ نے کسی کے زمین کو ہڑپا لیے، چاہے ذرہ برابر ہو، چاہے ایک بالشت ہو، چاہے دو بالشت ہو، آپ نے بیمانی کر لیے، آپ نے دلالی کر کے دوسروں کی زمین کو ہڑپ لیے، یا تو آپ دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے اگر کوئی حلال مال کو آپ طلب کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ پاک پوتر نہیں ہے۔ کیوں؟ حلال بذات خود ہے وہ چیز، لیکن اس کا طریقہ غلط، اس کو طلب کرنے کا طریقہ غلط، اس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، اور وہ طیب اور پاک پوتر نہیں ہے، وہ ناجائز کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے لیے کھانا بھی جائز اور وہ کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو شرطیں رکھی ہے کہ حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور وہ چیز پاک پوتر بھی ہو۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-4 آیتوں کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ وہاں تو سارے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، اب یہاں پہ خاص مسلمانوں کا خیال رکھا اور کہا، اور کتنا ہمدرد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
کہ یہ مسلمانوں سے کتنا پیار و محبت کرتا ہے کہ ہمارا ماں جتنا ہم سے محبت کرتی ہے اس سے لاکھوں گن زیادہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ بندہ اتنا نافرمان ہے، اتنا زیادہ بے غیرت ہے، اتنا زیادہ بے شرم ہے، محبت نہیں کرتا ہے، یہ رب کا حکم نہیں مانتا ہے، رب کہتا ہے یہ کھاؤ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے باتوں سے جنگ کرتا ہے، وہ لڑائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ حرام چیزیں ہیں لیکن میں کھاؤں گا، اور وہ اپنے نفس اور اپنے خواہشات نفس کے رسول کی باتوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے، معمولی بات سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اللہ کا کوئی حکم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، ایسی صورت میں وہ آدمی اگر اس کی خلاف ورزی کرتا تھا اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو آدمی آئے اور آنے کے بعد ایک نے کہا کہ اللہ کے عمر، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، یہ زمین کا معاملہ، لیکن یہ دوبارہ پھر آپ کے پاس آیا ہے۔ بولا ایسی بات ہے، ہمارے نبی نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور تم اس کی بات نہیں مانتے، تم اس کی بات مانتے ہو، رکو گھر میں آتا ہوں میں گھر سے۔ گھر جا کر کے ننگی تلوار لا کر کے اس کی وہ گردن اڑا کے کہتے ہیں ہذا قضاء من لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی ایک بات کو جو تسلیم نہ کرے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا فیصلہ یوں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ ہوتے تو آج کتنے آدمی اشارے کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ کتنا ہم بے غیرت ہو چکے ہیں اور کتنا بے شرم۔ سن لو کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان چیزوں کو جو زمین میں ہم نے پاک پوتر بنایا ہے، جو ہم نے پاک بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک شکل میں جو چیز دی گئی ہے ان چیزوں کو نہ کھاؤ جس چیز کو قرآن کریم نے اور احادیث رسول نے منع کیا ہے، ان چیزوں کو کھاؤ پیو مت۔ اب آئیے میرے بھائیوں، میں یہ دو آیت کریمہ کی روشنی میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ اور گل، یہ ساری چیزیں اسموں کی ٹوپی اور منہ میں پان اور زردہ، یہ ساری چیزیں کھا کر کے اب امت کو کیا جواب دے جناب علی؟ تو ان کو اگر پوچھا جائے کہ حلال ہے تو حلال کا تو فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ایک عام ان پڑھ آدمی اس کو پکڑ لے گا۔ اگر بولے گا کہ حرام ہے مولوی صاحب کرنے والا، باپ اگر بیڑی، سگریٹ، تمباکو کھائے تو بیٹا دیکھ کر کے کسی دن روکے گا، وہ بولے گا ہمارا دادا بھی کھاتا تھا، ہمارا باپ بھی کھاتا تھا، ہم کیسے رکے؟ تو وہ بھی کسی دن ٹیسٹ کرتا ہے، وہ بھی کسی دن چکھ کے دیکھتا ہے، اور میرے بھائیوں ایسا کر کے وہ عادی بن جاتا ہے۔ اور میں یہ آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ اگر نافرمان ہیں، آپ نشہ خور ہیں، حضرت اس آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ بیٹا آپ کے لیے قربان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو اس طرح سے بیٹا پیدا کرنے کا ایک سب سے بڑا اہم ذریعہ کہ حلال کھاؤ آپ، تو یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، اس کا دروازہ مکروہ کے نام پہ کھولا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر دو ہی دروازہ ہے، یا تو حلال یا کہتے ہیں کہ یہ جوا اور شراب کے بارے میں آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہے، اس کے اندر نقصان بہت زیادہ ہے، یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یہ شراب کے اندر فائدہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَنَافِعُ، اس کے اندر منافع ہے، یعنی کس کے اندر؟ شراب کے اندر فائدہ ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اس کا جو نقصان ہے اس کا فائدہ تھوڑا ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اس کو کیا کیا؟ حرام کیا، لیکن فائدہ تو ہے نا۔ اور حقیقت میں بہت سارے لوگوں کو اگر شراب پیتا ہے تو اس کے ماں باپ یا کوئی آدمی، گاؤں کا آدمی کہتا ہے یہ دیکھو یہ آدمی شراب پی کے اس کے موٹا ہو گیا ہے، یہ پھول گیا ہے، یہ حقیقت میں کھوکھلا آدمی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے شراب میں فائدہ تھوڑا ہے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ حرام کیا ہے۔ آپ دیکھیے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ، اسموکنگ اور گل، یہ ساری چیزوں کے اندر تھوڑا فائدہ ہے
आज तक कोई भी मायका लाल, कोई भी इंसान, दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर, बड़ा से बड़ा साइंसदान, बड़ा से बड़ा रिसर्चदान, बड़ा से बड़ा वो मौलवी, बड़ा से बड़ा कोई भी आदमी हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई आदमी रिसर्च करके ये साबित नहीं कर पाया है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू के अंदर जर्रा बराबर भी फायदा है। ये चीज आज तक कोई साबित कर पाया है? आप बता सकते हैं? कोई भी साबित नहीं कर पाया है। लेकिन ये साबित नबी से हो चुका है। बाद के लोगों का क्या एतबार है? नबी ने बता दिया शराब के अंदर फायदा है लेकिन हराम है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा गुल, ये स्मोकिंग, ये सारी चीजें ये शराब से बढ़कर नुकसानदेह है। कैसे नुकसानदेह है? मोटी बातें आपको बताता हूं ताकि आपके दिलो दिमाग के अंदर घुस जाए अच्छी तरीके से। अगर शराब का 1-2 बूंद आप बच्चों के मुंह में डाल दीजिए, क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। शराब में उंगली डालिए और डालने के बाद बच्चों के मुंह में दीजिए, क्या होने वाला है? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा खट्टा लगेगा या खराब लगेगा करके वो रह जाएगा, इतना ही होगा, लेकिन उसको नशा आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा गुल, इसका एक दाना तो एकदम बिल्कुल नाखून के बिल्कुल आगे, बिल्कुल थोड़ा सा भी आप अपने बच्चों के मुंह में डाल करके देखिए और 5 सेकंड के अंदर देख लीजिए आपका बच्चा क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है, ये कितना नुकसान। एक तरफ शराब में एक उंगली डाल करके बच्चों के मुंह में दीजिए और एक दाना से भी कम बच्चों के मुंह में बीड़ी सिगरेट तंबाकू का आप एक दाना आप बच्चों के मुंह में देखिए, 5 सेकंड के अंदर पूरे बदन के अंदर पसीना होकर के वो बच्चा या तो बेहोश हो जाएगा। इन चीजों को समझते। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि एक चीज कितना नुकसानदेह है और कितना मुअस्सर अंदाज है, आप जरा सोच ले कि एक तरफ एक उंगली डुबा करके एक बूंद आप बच्चों के मुंह में डाल के देखिए और बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा और गुल और ये स्मोकिंग का एक दाना आप बच्चों के मुंह में डाल करके देखिए और उसका अंजाम 5 सेकंड के अंदर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो कौन सा ज्यादा नुकसानदेह है? ये चीजें नुकसानदेह, शराब से ज्यादा। इसीलिए मैंने बतलाया कि शराब से बढ़कर यह नुकसानदेह है और फराज शराब से ज्यादा यह हराम है। इसको कोई आदमी ना खा सकता है, ना वो किसी के लिए उठा सकता है, ना किसी के लिए बना सकता है, ना इसका मर्चेंट खोल सकता है, ना इसको दुकान में रख करके बेच सकता है, ना इसको कारोबार कर सकता है और ना ही किसी को ले जा करके दे सकता है। किसी भी चीज में अगर कोई आदमी ताउन करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और खुले अल्फाज में आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ताला 10 किस्म के लोगों पर अल्लाह की लानत बरसती है। उसमें से ये एक किस्म के लोग हैं जो जिसके अंदर नशा पाई जाए और मुस्किर पाई जाए और उन चीजों को खाए या किसी को खिलाए या किसी के लिए बनाए या किसी के लिए ढो करके लेके जाए, इन सब लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह वो शख्स मलऊन है जो आदमी बनाता है, बेचता है, उसका कारोबार करता है, वो आदमी लानत के मुस्तहिक है। अल्लाह की लानत उसके ऊपर बरसती रहती है। पहली चीज और आखिरी चीज मैं आपको बतला करके अपनी बातें खत्म करूंगा। और दूसरी चीज यह है कि नशा कोई भी चीज हो, एक तराजू, एक सवाल कर सकता है कोई आदमी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा था क्या? तो नहीं था। तो मौलवी साहब कैसे आप फतवा देते हैं? ये फतवा आपको कहां से मिला? तो मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक तराजू दे दिया है, एक तराजू दे दिया है। अब किसकी बात सच्ची है, इसकी बात या इसकी बात, अल्लाह और उसके रसूल के तराजू में उसको नाप लिया जाए, कौन सच्चा है और कौन झूठा है बिल्कुल ओपन हो जाएगा, वो खुल जाएगा। हमें यह नुस्खा दिया है, अल्लाह के नबी के जरिए से हमें यह नुस्खा मिला है कि कुल्लु मुस्किर, हर नशे वाली चीज क्या है? हराम है। जिसके अंदर खम्र पाई जाए, जिसके अंदर नशा पाया जाए, और नशा किसको कहते हैं? मा खामर अक्ल, जिस इंसान, अगर इंसान खाता है उसकी नमाज रोजा कोई भी इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तुम आदा, फिर वो क्या करता है? लौट जाता है इस्तिग़फ़ार की तरफ और तौबा इस्तिग़फ़ार करता है।
اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ نشے کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز روزہ عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا. پھر وہ توبہ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پھر وہ شروع طرح سے 3 مرتبہ کرے گا اور 4تھی مرتبہ کر کے کیا ہو نشو نما یا بڑھایا ہو حرام مال سے کھا کر کے وہ بڑھایا ہو، ایسا آدمی جنت کے اندر جا نہیں سکتا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لن يدخل اور جب عبادت قابل قبول نہیں ہوئی اور 40 دن تک قبول نہیں ہوئی اور آپ تو روزانہ کھا رہے ہیں اور میرے بھائی روزانہ کھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اسی حالت میں مر جائیں گے تو کیا اسلام کے اوپر آپ کی موت ہوگی؟ جاہلیت کے اوپر موت ہوگی. یہ کفر. جو آدمی ان بدبودار درخت سے کھائے فلا یقربن مسجدنا، وہ ہمارے مسجد کے قریب تک نہ جائے. مسجد میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ نے کیا کہا؟ فلا یقربن، وہ مسجد کے پاس تک نہ پھٹکے، مسجد کے قریب تک نہ جائے. مسجد میں اندر جانے تو دور کی بات ہے. میرے بھائیوں کتنے سخت وعید ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس لیے کچا پیاز کچا لہسن حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے. اس کے باوجود کھائے وہ آدمی ہماری مسجد میں نہ آئے. اور ایسی بدبودار چیز جو کچا پیاز کچا لہسن سے بھی بدبودار چیز، کچا لہسن کچا پیاز کھانے کے بعد انسان برش کر کے سونپ یا وغیرہ منہ میں یہ کر کے اس کی بدبو ایک حد تک دور ہو جائے گی، ہلکا پھلکا رہے گا. لیکن میرے بھائیوں یہ بیڑی سگریٹ تمباکو کھانے والے جب کھاتا ہے اس کے اندر کے پھیپڑا آنت تک بدبو ہو جاتا ہے. اور وہ منہ کو اگر کتنا بھی صاف کر لے اس کے آنت سے جو ہوا نکلتی ہے وہ ہوا سے بھی اس کا بدبو اتنا خراب بدبو نکالتا ہے میرے بھائیوں کہ کہنے کا لائق نہیں ہے. اس لیے یہ سوال مولویوں سے نہ کرے کہ مولوی صاحب بیڑی سگریٹ پی کر کے مسجد جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے. ارے ان کا کھانا حرام ہے، اس کو کھا کر کے کچا لہسن کچا پیاز کھا کر کے منع ہے، تو پھر ایسی صورت میں بیڑی سگریٹ کا سوال کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ میرے بھائیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک آخری مثال دے دیتا ہوں کیونکہ موٹی بات ہے اور چھوڑ دوں تو آپ کے ذہن میں کوئی بات رہ جائے گی. یہ جو بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا ہے یہ چیزیں اتنا خراب چیز ہے میرے بھائیوں کہ جانور تک اس کھیت میں نہیں جاتا ہے. جہاں پہ اس کی پیداوار ہوتی ہے اس کے کھیت تک نہیں جاتا ہے. دور سے پتہ لگا لیتا ہے کہ اس کھیت میں بدبودار چیز لگی ہے، ہمارے کھانے کا نہیں ہے. یہ جانور کو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ 2 پیر کے وحشی جانور کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور یہ روزانہ یہ حرام چیزیں کھاتا ہے اور حلال کے نام پہ مغرو کے نام پہ کھاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میرے بھائیوں اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کے ساتھ اس طرح سے بے حرمتی مت کیجیے. اگر کوئی غیر کرے تو وہ بہت بڑے ظالم اور تم روزانہ کرو تو تم پکے مسلمان. اس لیے توبہ استغفار کرو. ان چیزوں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے منع کرنے کے لیے کوئی جانے والا نہیں ہے. اس لیے یہ قرآن و حدیث آپ کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم نے آپ کو بتلایا ہے. اس سے توبہ استغفار کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولیے آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حرام چیزیں کھانے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور پاک پوتر چیز کھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دوسری چیزوں میں آمین آمین کہتے لیکن یہاں پہ آمین قبول ہوتی ہے اس لیے آمین کہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ مسلمان جس جگہ بھی ہے دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما. اللہ فلسطین کے اندر جن مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ان مسلمانوں کے مدد کے لیے اللہ تو اپنے غیبی مدد فرما. اللہ ان کے مظلوم لوگوں کے ساتھ ہو جا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حمایت فرما، ان کی مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اور کونے میں اگر کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جہاں پہ جا کر کے ہم روئے یا گڑ گڑائیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو مدد کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ہر طریقے سے اللہ حفاظت فرما. اور ظالموں کو دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ انہی کو اوپر ڈال دے، ان کو ہلاک و برباد کر دے. اللہم انصر الاخوان المسلمین، اللہم انصر اخوان المسلمین، اللہم وفق جمیع علماء المسلمین.
لبيان الحق والدعوة إليه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.